کرو کرو لیکن ڈرو، تکبر کے الفاظ سے ڈرو۔ صاحب حال کی بات اور ہوتی ہے اور عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے۔ مجھے اس جملے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ عجب پیدا کرتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے مولانا احسان صاحب سے کہا تھا، مجھے یوں لگتا ہے یہ لفظ ہمارے ساتھیوں کو اسکول ماسٹر بنا دے گا کہ یہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، لوگوں کو کام سکھاتے پھریں گے اور اپنی ذات کو بھول جائیں گے۔ اور جو ہی آدمی اپنے آپ کو بھولتا ہے فوراً گرنا شروع ہو جاتا۔ وسبحان اللہ، وسبحان اللہ نے تو رندہ پھیر دیا۔ کہ میرے نبی تو کہہ کہ میں تیرے کام کا حق ادا نہیں کر سکا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کام والا ہوں، میں کام والا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہر اس بول سے بچو جس میں کہیں بھی عجب شامل ہو جائے، چاہے وہ بول صحیح ہے، جی میں نمازی ہوں، اس میں کیا ڈر، اس میں کیا شک ہے، میں نمازی ہوں، لیکن اس طرح مت بول کہ یہ بول تیرے لاشعور میں عجب کے بیچ عجب کے کانٹے بو دے اور تکبر کی چوٹیاں تیرے اندر سر اٹھانے لگیں۔ وما انا من المشرکین، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہوں کہ مشرک نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ ہوئے 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 ہوئے، ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں پھر اس آیت کا صحیح مطلب واضح ہوگا۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، تو لوگوں نے ہمیں کہا چودھری حاکم نو مسلمان بناؤ تو تاں تبلیغ نو منی ہے، تاں تبلیغ نو منی ہے، جو چودھری حاکم بندہ بن جاوے۔ چودھری حاکم ایک بڑا زمیندار تھا جس نے ڈاکو پالے ہوئے تھے، چور پالے ہوئے تھے، قاتل پالے ہوئے تھے، اور چوریاں کروانا، ڈاکے ڈلوانا، قبضے کرنا زمینیں، یہ اس کا کام تھا۔ ہم نے جماعت بھیجی اس کے پاس، جو ساتھی اس کو لینے گیا تھا وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا۔ وہ ان کو اپنی، اور وہ چودھری حاکم بھی فوت ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر آئے چونیا مسجد، 6 فٹ سے اوپر قد، مجھ سے 3 گنا اس کی چھاتی، اور لمبا پنجاب والا کرتا، اور لمبے اس کے تہمت کے لمبے ڈب نکلے ہوئے پیچھے، اور تہمت پیچھے، اور جھاڑو دیتا ہوا، ایسا بڑا سونا جوان، اور ایسے وہ پنجاب کی 100 سالہ پرانی اس میں مجھے جھلک نظر آتی۔ تو انہوں نے میرے سامنے بٹھا دیا، میں اس وقت اس سے بھی زیادہ پتلا تھا، جو شیر دیکھو بلی بہ جائے، میں اس کی کرنا ہے۔ تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی، وہ سنتا رہا، پتہ نہیں کون سی بات اس کے دل کو لگی اور اثر ہوا۔ تو وہ جب میں نے بات ختم کی تو مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کر چھڑے ہے، کوئی میری بخشش ہوئی ہے؟ وما انا من المشرکین، یہ تواضع سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ یا اللہ ہر عیب میرے اندر ہے، امت کے طور پر نہ کہ نبی، یا اللہ ہر عیب میرے اندر ہے، بس میں نے شرک نہیں کیا، باقی ہر کمی کا شکار ہوں۔ کہتا مولوی صاحب ایک شرک میں نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کر چھڑے ہے، میری کوئی بخشش ہے؟ میں نے اس کو تسلی دی، پتہ نہیں اس کو کیا کہا، بارہ تسلی اللہ کی بخشش رحمت بتائی۔ وہ اللہ کے فضل سے اگلے دن گیا، اس نے سارے ڈاکو بھگا دیے، سارے چور بھگا دیے، جن کی زمینیں قبضہ کی تھی سب کی زمینیں واپس کی، اور صرف 6 مہینے بعد مر کے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ ساری زندگی کیسے گزری اور آخر اللہ نے کیسا کروایا، ایک گشت نے اس کو توبہ تک پہنچایا اور اس کی بخشش کا اللہ نے سامان فرمایا۔ تمہارا ایک گشت پتہ نہیں کتنے چودھری حاکموں کے ہدایت کا سبب بن جائے، کتنے چودھری حاکم پھر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس تبلیغ کے کام کو اسماعیل مسجد، ڈائمنڈ مرکز، تبلیغی جماعت کے آئینے میں مت دیکھو۔ میں نے آپ کو قرآن سے صرف ایک آیت پیش کی ہے، اسی کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ میں زیادہ دیر بول نہیں سکتا ہوں، پھر مجھے بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ضروری اس میں میرے ذہن میں جو باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ تمہاری جوانی ہے، اپنی جوانی کو صحیح جگہ لگاؤ کہ یہ چند دن ہوتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بھول بھلائیاں ہو جاتی، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو قبل اس کے کہ ڈھل جائے، بڑھاپا آ جائے یا موت اچک کے لے جائے، اٹھا کے لے جائے، اپنی طاقت کو صحیح جگہ خرچ کرو۔ اللہ نے ایک آیت کے ذریعے سے تمہارا کام واضح کیا ہے، تمہارا مقصد واضح کیا ہے۔ دوسری آیت میں نے کہی تھی کہ پاکیزگی اور تزکیہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تزکیہ تک پہنچانے کے لیے نبی آئے، نبیوں نے جس کام کے ذریعے سے تزکیہ کے خوبصورت رنگ بھرے وہ میں نے ایک آیت سے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تمہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان چھٹیوں میں اس کے لیے نکلنے کی نیتیں کرو۔ جو آج تک پیچھے کر چکے ہو
کمی کوتاہی میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو، اپنے اللہ کے دربار میں کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس توبہ کو اگر سچا رکھو گے تو انشاءاللہ پچھلے سارے پاک ہیں، یہاں سے ایسے اٹھو گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہو۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ www.درسقرآن.com